گفتگو کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ایجیکٹیو دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام وائس آف یوتھ سے فریاد بھٹی کا سلام. ناظرین, آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی کمیونٹی کے وہ سٹارز آپ سے ملواتے ہیں جن کو موسٹلی دوست جب دیکھتے ہیں تو ان سے انسپائر ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرح بنے, لیکن ان کی طرح بننے کے لیے ان کے پیچھے جو دوست کام کرتے ہیں, جو لوگ کام کرتے ہیں, جو لوگ ان کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی زندگیاں پوری ان پہ خرچ کر دیتے ہیں, ان کو بھی سراہنا بڑا ضروری ہے. جب تک ہم ایک دوسرے کو سراہیں گے نہیں اور ان کی خدمات کا اعتراف نہیں کریں گے تو یقین کریں وہ ساری خدمت, وہ اس کی ساری برکت وہ وہیں رک جاتی ہے, کیونکہ وہ ڈسہارڈ ہو جاتا ہے. تو ایک دوسرے کو ہم نے سراہنا ہے. آج کے اس پروگرام میں یہ ہمارا ٹاپک ہوگا. میرے ساتھ موجود ہیں ہماری کمیونٹی کے سٹارز. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, سٹارز صرف وہ نہیں ہے جو آسمان پہ نظر آتا ہے. ستارہ وہ ہوتا ہے جس کو کوئی نہ بھی دیکھنا چاہے تو وہ چمکتا رہے. دیکھنے والے سٹارز جو ہیں وہ کوئی راستہ بھی بتاتا ہے, کوئی علم نجوم بتاتا ہے, لیکن کچھ سٹارز ہیں جن کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ چمک رہا ہے. تو ایسے چمکتے ہوئے ستارے ہم ملواتے ہیں. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, جناب استاد پرویز پارس صاحب. 50 سال سے ہماری کمیونٹی میں اور ملک پاکستان کے لیے پی ٹی وی پہ اور متعدد چینلز پہ ان کے پروگرامز ہم نے دیکھے ایز اے استاد. لیکن استاد کا جو درجہ ہے کیا ہی خوبصورت ہے کہ وہ مسیحی نوجوان یا جس نے بھی استاد پرویز پارس صاحب سے سیکھا ہے. میں متعدد جگہ پہ جب جاتا ہوں مختلف اوقات میں تو میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہم شاگرد ہیں پرویز پارس صاحب کے. وہ مسلمز بھی ہیں, وہ کرسچنز بھی ہیں, تو ان کی جو خدمات ہیں ان کو سراہا حکومت پاکستان نے بھی, اور ان کو نیشنل کلچرل ایوارڈ, صدارتی ایوارڈ ملا. تو میرے لیے اور میری کمیونٹی کے لیے فخر کا باعث ہیں. سر ویلکم کرتے ہیں آپ. ہاں جی, شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ یوتھ کے لیے, نوجوانوں کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں تاکہ اور لوگ نوجوان بھی اسے دیکھیں تو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں. جی تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سر بہت شکریہ, آپ نے بات کہی کہ خوشی کی بات ہے. اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آپ جیسے مستعد استاد دیکھتا ہوں کہ جب کسی کو سکھاتے ہیں تو یہ تفریق نہیں کرتے کہ یہ کس ریلیجن کا ہے, کس مذہب کا ہے, اور آپ یہ بھی تفریق نہیں کرتے کہ اس کا باپ کتنا بڑا آدمی ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ کتنا بڑا آرٹسٹ ہے. بالکل, کام تو یہی ہے نا, خدا کی طرف سے آپ جانتے ہیں کہ مختلف نعمتیں ہوتی ہیں. جی اسی طرح ہمارے شعبے میں بھی 2 طرح کے یہ شعبے ہیں. ایک ہے پرفارم کرنا, جی لیکن پرفارم کرنے کے لیے بھی تو سیکھنا چاہیے نا. ڈیفینیٹلی. دوسرا ہے ٹیچ کرنا. جی پرفارمر جو ہے وہ ٹیچر نہیں ہو سکتا, نہ اسے ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی خاص طور پہ گانے والا جو ہے, جی ساز بجانے والا اگر ہو تو اسے زیادہ نقصان نہیں ہوتا, لیکن جو گانے والا پرفارمر ہے اگر وہ سکھانے لگ پڑے تو اس کی آواز کا جو گلیز ہے نا, خوبصورتی, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ ٹیچر کا تو دینا نہیں دے سکتے. آپ کبھی دیکھیں کہ محنت کروانی پڑتی, کوچ ہوتا ہے. کوچ آپ دیکھیں کرکٹ ہے, آپ کی ہاکی ٹیم ہے, ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا پلیئر, جی اس کے باوجود کتنی تنخواہیں دے کے کوچ رکھے جاتے ہیں. پلیئر سے زیادہ کوچ کی سیلری ہے. تو وہ دیکھیں اسی طرح. لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں میوزک کے لیے کسی بھی جگہ کوئی کوچ نہیں ہوتا. اول تو خود سے ہی گانے لگ پڑتے. کئی لوگ کہتے ہیں خدا نے ہمیں دی ہے شاعری بھی. اگر موسیقی اور شاعری فن ہے تو یا تو کہیں گے یہ فن نہیں, خود ہی سیکھنا چاہیے. شاعری ایک فن ہے, شعر کی تعریف ہے. 2 مصرے جو آپس میں ہم وزن ہوں اس کو شعر کہتے ہیں. اور ایف اے بی اے میں باقاعدہ علم عروض جو فن شاعری ہے وہ ایف اے بی اے میں بھی پڑھایا جاتا ہے. یہ باقاعدہ جو ہے ایک کلاس ہے, اس کی ایک ڈگری ہے, اور یہ اس کو باقاعدہ سیکھنا یہ جو ہے بڑا لازم ہے. بالکل, کہ الفاظ کے جو تلفظ ہیں, تلفظ بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں, مفہوم بدل جاتا ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں شفا, بیماری سے آزادی, شفا کا مطلب موت. تو اسی طرح کئی الفاظ کے جو معنی ہیں ان کو سیکھنا, لفظ کو فضل ہے, اس کو فضل کہیں گے تو وہ مصرع بے وزن ہو جائے گا. منجی ہے, اس کو منجی کہیں گے تو وہ بھی صورتحال اور ہو جائے گی. اسی طرح جو گانا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک جو ورشپر ہے, پرستش کرنے والا, وہ نہ زیادہ راگ یا زیادہ علم سیکھے,
اول تو باہر کے جو بائبل کالج ہیں وہاں باقاعدہ میوزک کی کلاس ہوتی ہے, جی تعلیم ہے, تھیوری بھی اور پریکٹیکل بھی, جی بائبل کے اسکول یا بائبل کالج میں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے سیکولر ماحول میں بھی یہ ہو رہا ہے جی کہ لوگ نہ سیکھتے, ریاض نہیں کرتے. اب ایک جو گانے والا ہے اس سے آپ پوچھیں, آپ نے کسی مسترد استاد سے, مسترد کا مطلب ہے جو آگے ٹرینڈ ہو, جس نے 20-25 سال 30 سال گزارے ہوں استاد دن رات, اس سے کم از کم 4-5 سال روز جا کے 2 گھنٹے سیکھ کے اس کا ہوم ورک کیا ہے, تو آپ کو مایوسی ہوگی. تو ریاض کرنا بہت ضروری ہے. سر کو دیکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. خدا یہ آنکھیں دے دے سر کو دیکھنے والے, کہ سر, اب طبلہ سر کرتے ہیں, ذرا بھی خراب ہو تو لوگ ایسا دیکھتے ہیں کہ سر میں نے گٹار کی تاریں سر. تو خدا نے ہمیں یہ انسٹرومنٹ دیے, گلا بھی ہمارا انسٹرومنٹ ہے, تو گلے کو سر میں کرنا چاہیے. کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ گلا بھی سر میں کرنا, تو یہ اس میں ہمیں ورک آؤٹ کرنا چاہیے, باقاعدہ سیکھنا چاہیے اور اس کی باقاعدہ کلاس ہونی چاہیے. بالکل, یہ آپ کچھ کوشش, آپ لوگ بھی کوشش کریں, آپ بھی گاتے ہیں کہ یہ ریاض, جس نے بھی گانا اسٹیج پہ وہ ریاض کر کے گائے. جی سر, بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ استاد جی نے کتنا زبردست ہمیں سمجھایا کہ کس طرح ہم نے سیکھ کر جو ہے وہ ورشپ بھی کرنی ہے, یا مختلف اس کو جیسے بھی ہم کسی اسٹیج پہ جائیں تو ہمیں تلفظ کو بھی بڑا اچھا سمجھنا ہے, کس لفظ کا کیا مطلب ہے اور کس طرح اس کو ادا کرنا ہے. منجی کو منجی یا کسی بھی ایسے ورڈ کو, یا فضل کو فضل کہیں گے تو وہ ایک ڈفرینٹ اس کی شیپ آ جائے گی. تو بڑی زبردست ہم نے بات سیکھی استاد جی. اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں میرے بڑے ہی پیارے چھوٹے بھائی ہیں, اور یہ بچہ جو ہے یہ 100 سے زیادہ سیکولر شو کر چکا ہے, اور پاکستان کے نامور چینلز پہ, دنیا, ATV, PTV اور مختلف, مجھے شاید احسان جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکے کہ کتنے چینلز پہ اس نے اب تک پرفارم کیا, لیکن شو سے زیادہ شو کرنا اپنے آپ میں ایک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر فن ہے, اور اس کے فن کی لوگ جو ہیں وہ قدر کر رہے ہیں. اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی آج اس کو اپنے شو میں مدعو کیا کہ آپ ہمارے شو میں آئیں, تاکہ ہماری کمیونٹی کے وہ نوجوان جو ہمیں پروگرام وائس آف یوتھ کی وساطت سے دیکھتے ہیں آپ سے مل سکے. جی احسان, ویلکم کرتے ہیں آپ. تھینک یو سو مچ. کیسا لگ رہا ہے پروگرام وائس آف یوتھ میں؟ جی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, کہ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اس شو میں مدعو کیا, اور بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ میں وائس آف یوتھ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں. اس ٹائم نوجوانوں میں یہ شو بہت ان ہے. تھینک یو ویری مچ. احسانہ, مجھے یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے استاد پرویز پارا صاحب کے ساتھ بیٹھنا. میں ان کے بڑے دل کی بھی میں قدر کرتا ہوں, اور دل میں بڑی جگہ ہونے کی بھی. موسٹلی ہمارے استاد جی بڑے جو ورشپرز ہیں یا بڑے سٹارز ہیں, وہ کسی چھوٹے کو اپنے پاس شاید چاہتے ہیں وہ نظر بھی نہ آئے, لیکن آپ نے, میں نے اس کو جب آپ سے میں نے ریکویسٹ کی کہ احسان, تو آپ نے بولا کہ میرا بچہ ہے, شاگرد ہے, اس کو آنا چاہیے. تو کیسا لگ رہا ہے احسان استاد جی کے ساتھ؟ استاد جی کا شاگرد بھی ہوں, اور میرے لیے, میں اس لائق تو نہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھوں, پر میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں آج ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. پریز گاڈ. تو کتنی دیر سے استاد جی سے سیکھ رہے ہو آپ؟ جی میں استاد جی کا شاگرد ہوں, 2 سال ہو گئے. میں 2 سال. 2 سال میں کون سی خوبصورت چیز آپ کو استاد جی میں لگی؟ استاد جی میں تو بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں, لیکن سب سے زیادہ کیا چیزیں انسپائر کرتی ہے آپ؟ جی استاد جی کا مطلب سکھانے کا اسٹائل جو ہے, پیار محبت والا ہے, جی غصے والا تو نہیں ہے. نہیں. تو کتنے شوز آج تک کبھی کیے؟ بتایا تو میں نے ہے, لیکن آپ اپنے منہ سے بتائیں کتنے شوز کیے اور کن آپ نے پرسنالٹیز کے ساتھ یہ شو کیے ہیں؟ جی میں نے آج تک 100 سے زیادہ شو کیے ہیں میں نے, سیکولر جو ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور کافی زیادہ پرسنالٹیز ہیں جو اسٹیج پرفارمنس لائیو جن کے ساتھ کیا ہے. لائیو کیا ہے, ذرا نام لیں گے پاکستانی جتنے بھی ہیں؟ شازیہ منظور ہوگی, میرا ارشد وغیرہ, وارث بیگ, اور کافی زیادہ. اس طرح ہی ایک دفعہ استاد راحت علی خان صاحب بہت اچھے گاتے ہیں. گاتے ہیں استاد راحت فتح علی خان, کون نہیں جانتا پوری دنیا میں, ایک یہ بڑا نام ہے, معتبر نام ہے. تو ہاں جی, تو کیا ہوا ان کے ساتھ آپ کا؟ ان کے گھر بیٹھے تھے تو ان کے سامنے بھی مجھے گانے کا موقع ملا, تو مجھے انہوں نے انعام دیا. اور احسان, زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم استادوں سے علم حاصل کرتے ہیں, لیکن جب ہم کچھ بن جاتے ہیں تو پھر استادوں کو بھول جاتے ہیں. تو میں آپ کو ایک ایڈوائز کروں گا اس پروگرام میں کہ جب آپ کبھی بڑے سٹار بن جائیں نا, تو اپنے جو استاد ہیں ان کو نہ بھولیے گا.
کیونکہ وہ آپ کو بڑا ایک سٹار بناتے ہیں, اپنا علم بھی دیتے ہیں, آپ کو ہنرمند کر دیتے ہیں, آپ کو اپنا سارا علم پیار محبت میں آپ کو بانٹ دیتے ہیں, لیکن اس کا ریٹرن وہی ہے کہ جب ان کو ضرورت ہو تو آپ ان کے سر پہ ہوں. ٹھیک ہے, تو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ اسی طرح شو کرتے رہیں اور اسی طرح خداوند آپ کو بڑی بلندی پہ لے کے جائے. تو ان سے تعریف کروانا راحت فتح علی خان سے, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ میں ایک جو ہے وہ پراؤڈ کی بات ہے کہ میری کمیونٹی کا نوجوان, میری کمیونٹی کا بچہ جو ہے وہ اب ترقی کر رہا ہے اور اس لیول پہ جا کے جو ہے وہ اس کو ترقی مل رہی ہے, پذیرائی مل رہی ہے. استاد جی کیا کہیں گے اس بات پہ آپ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں نا, خدا نے ایک نعمت دی ہے جی, وہ کسی بھی طرح کی, جیسے احسان ہے کہ گانے کی نعمت دی ہے, جی اور بچپن سے یہ نہیں کہ ان کے جو پاپا ہیں جی وہی زور لگاتے ہیں. جی بس اگر بچہ خود نہ کرنا چاہے جی تو احسان میں بھی جذبہ ہے کہ کیا ہی جائے. تو مجھے امید ہے کہ بڑا ہوتے, ظاہر ابھی بچپنا بھی ہے, تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. وہ اندر بھی ہے ٹیلنٹ, کیونکہ خدا کی طرف سے اندر ہو, وہ گائکی کا انگ لے اس کے اندر ہے. جی تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں بڑھ جائے, تو یہ بھی کوشش کرے گا. اسی طرح کرتے کرتے کئی دیکھیں نا میری شاگرد ویسے کہنے کو تو سیکولر دنیا میں سیکولر, میں نے خود جی, میں ایک پروگرام میں انوائٹ تھا, حبیب جالب صاحب کی بیٹی نے یہ پروگرام کیا تھا, تو میرے ایک دوست مجھے لے گئے. تو استاد جی میں نے وہاں جب آپ کو دیکھا بیٹھے, تمام ہی ہمارے مسلم بھائی تھے جو بڑے شاعر تھے پاکستان کی ہسٹری کے, وہ بیٹھے تھے اور آپ بیٹھے تھے اور آپ کو سارے استاد جی گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, استاد جی کہہ کے جا رہے ہیں. آئی فیل ویری پراؤڈ آن دیٹ. خدا کا فضل ہے. دیکھیں نا جوید بشیر کتنا بڑا نا, جی ریاض علی خان ہے, شام چوراسی ان کے بھتیجے ہیں, شہزاد, جی وہ شاگرد بینش پرویز رشید صاحب کی بیٹی, جی جی فہیم مظہر ہیں, اور جی جی کتنے لوگ کرسچن لوگوں میں, پادری اسکل سروج جی جی مرکز. یعنی کہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاسٹر ہزکیل سروج صاحب نے جو کرسچن میوزک ہے ان میں بڑا ایک بہت بڑا ان کا پارٹ ہے متعارف کروانے میں کہ ہم سنگرز اور یہ سارے ببلیکل جو میوزک ہے, اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کے شاگرد ہیں. پادری یوسف نواب اکرام جون ہے, وہ میرے داماد بھی ہے, کافی گیت انہوں نے دیے. جی جی جوید گیبریل ہے, میلون مالے ہیں, جی بلکہ جارج اقبال بھی, وہ زیادہ تر کلاسیکل گاتے ہیں. جی سر. تو اس طرح کافی شاگرد ہیں جو کہ یعنی کہ بہت سے نامور پرسنالٹیز ہیں جو آپ کی شاگرد ہے اور آپ کی شاگردیت سے وہ مستفید ہوئے, اور آپ نے ملک پاکستان میں 50 سال خدمت کی ہے, تو اس میں نہ صرف کرسچن بلکہ مسلم بھی آپ کے شاگرد ہیں, اور ہمیں فخر ہے اس تو بات. میں کوشش کر رہے ہیں کہ 2 بچے اور ہیں نیکسٹ آپ کو دیں گے, جی حورب شمس اور ترزا شمس. جی جی بچے پڑھائی میں بھی انہوں نے بڑے میڈل لیے ہیں, جی کلاسیکل, غزل گیت, مسیحی گیت, ورشپ, جی سارا کچھ تو نیکسٹ آپ کو دیں گے. استاد جی بالکل, میں بلکہ پروگرام وائس آف یوتھ میں جب بھی بات کرتا ہوں, جب بھی ہمارے لیجنڈس ہم سے ملتے ہیں, تو میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی ٹیلنٹڈ بچے کو دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ جیسے معتبر شخصیت کو کہ یہ پروموٹ ہونا چاہیے, تو پروگرام وائس آف یوتھ, آئزک ٹی وی, سینئر پاسٹر فضل صاحب اور سسٹر ندا ہمیشہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جس کا جائز حق بنتا ہے اس کو ضرور وہ دینا ہے. تو ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بن جائے. بالکل. تو اسی طرح دیکھیں نا, احسان نے اور بڑھنا ہے. جی تو یہ مطلب بلکہ کلاسیکل بھی, جی غزل بھی, گیت بھی, قوالی خاص طور پہ, تو کئی اصناف میں اس نے آگے بڑھ جانا ہے. احسان, آپ کے ایک سانگ میں نے سنا تھا, اسپیشل سانگ, دنیا دا رب پاویں, جی ٹھیک ہے, سونے چاندی نالوں سونا. بریک کے بعد پھر میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ہمارے ویور کے ساتھ ضرور شیئر کریں, ٹھیک ہے. تو ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف یوتھ, اور میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب استاد پرویز پارس صاحب, ہماری کمیونٹی کا ایک معتبر اور بڑا نام, اور اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں میرے بڑے ہی پیارے چھوٹے بھائی احسان اشرف, جو کہ خدا کے بڑے اچھے ورشپر بھی ہیں, اور آج کل ہماری جو سیکولر کمیونٹی ہے اس میں بڑا اچھا ان کا ایک رول ہے, ایک نام ہے, اور سب ان کو سراہ رہے ہیں. تو آئیں ان سے ہم ایک گیت سنیں گے جو مجھے ذاتی طور پہ بھی بڑا انسپائر کرتا ہے, اور یہ بڑا اچھا اس کو پرفارم کرتے ہیں, اور میں نے جب ان کو سنا تو میں نے بڑا بلیس فیل کیا, یقیناً آپ بھی بڑا بلیس فیل کریں گے.
نی پانی سارے گارے نی پا نی پانی سارے گارے سا نی رے سا سارے گا پا رے گارے نی پا نی پانی سارے گارے سا نی رے سا نی دارے نی دا 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 بانی بانی نی بانی بانی نی بھا دا دا بھارے رے بھگا گا رے دا نی رے دا تھوڑے دن اور تیری ہستی ہے پیارے جگ تے مسافراں دی بستی ہے پیارے تھوڑے دن اور تیری ہستی ہے پیارے جگ تے مسافراں دی بستی ہے پیارے ایک دن مٹی وچ مٹی سب ہونا میرے یسو جیا کوئی نہیں ہونا میرے یسو جیا کوئی نہیں ہونا دنیا دا رب پاویں چاندی نالوں سونا سچے اگے جھوٹے دا نہیں پیر کھلونا میرے یسو جیا کوئی نہیں ہونا میرے یسو جیا کوئی نہیں ہونا ٹہ جانے صدراں دے بت تیرے سارے نظر نہیں آنے تیرے ریت دے منارے ایک دن مٹی وچ مٹی سب ہونا میرے یسو جیا کوئی نہیں ہونا میرے یسو جیا کوئی نہیں ہونا دنیا دا رب پاویں چاندی نالوں سونا بہت زبردست احسان بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے اس جذبے کو تو خداوند آپ کو اور بلیس کرے اور آپ اسی طرح دنیا کی تمام باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ کون آپ کو ڈسکریج کر رہا ہے کون یہ کہہ رہا ہے کچھ سیکولر گا رہا ہے آپ سٹار ہیں اور خداوند نے آپ کو جو ٹیلنٹ دیا ہے وہ آپ نہ صرف اپنی کمیونٹی میں اس کو یوز کر رہے ہیں آپ جہاں بھی جائیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور خداوند آپ کے ٹیلنٹ کو اور بہتر کرے. استاد جی پاکستان میں آپ سے سیکھا تو بہت لوگوں نے لیکن کتنے راگوں کی آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو تعلیم دی یا آپ نے اس کو ثابت کیا کہ آپ اس کے آپ کا عبور ہے اس پہ اور یہ سارے معاملات؟ راگ تو دیکھیں نا کہ پہلے تو آواز بناتے ہی بڑا وقت لگتا ہے ریاض کرنا پڑتا گھنٹوں جی تو راگ تو زندگی میں تھوڑے ہی حل ہوتے ہیں جی تو کہنے کو تو ہمیں بہت ہم نے دیکھیں 50 سال مجھے سکھاتے ہو گئے جی ڈھیروں راگ اکٹھے کیے کچھ لوگوں نے 100 اکٹھے کر لی کوئی 200 اس سے زیادہ زندگی میں ہوتے نہیں تھوڑے تھوڑے باقی ہو جاتے ہیں لیکن پرفارم کرنے کے لیے 50 سے 70 تک راگ آ جائیں وہ ٹھیک پرفارم کرنے تو بہت ہوتے ہیں جی غنیمت ہے. بڑے استادوں نے ایسا ہی کہا سلامت علی خان صاحب وہ کہنے لگے اتنے کو راگ ہی 50-100 کے قریب ان پہ عبور ورنہ اول تو ایک پہ نہیں ہوتا تو محنت کرنی پڑتی لیکن تو میں نے کوشش کی ہے کہ سکھایا جائے. اب ہماری بڑی بات ہے کہ ہمارے مسیح لوگوں میں طبلہ نواز اچھے ہو گئے جمی خان ہے سنی ہے 2 میرے شاگرد ہارون سیمول وہ امریکہ ہیں تو ادھر انیل وقاص ہے تو ان لوگوں نے بڑا نام کیا ہے خدا کرے لیکن ابھی تک گانے میں بڑا نام نہیں ہوا وہ ہونا چاہیے کہ جس طرح غلام عباس مہدی سن غلام علی میں چاہتا ہوں میری خواہش ہے سلامت علی خان ان لوگوں کے برابر بھی مسیح لوگ ہوں لیکن اس کے لیے محنت استادوں سے سیکھنا قربانی کرنی وہ ہو تو پھر بات بنے گی. بالکل ٹھیک ہے استاد جی میں بس یہ اس بات پہ میں ہمیشہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں. دیکھیں آپ نے FG بائبل کالج میں بھی اردو کے استاد اور اس کے علاوہ اپنی میوزک وہاں پہ 22 سال آپ نے خدمت کی. رسالہ ستون حق ان کا نکلتا ہے وہ میں نے آپ ایڈیٹر بھی ہیں اس کے ایڈیٹر رہے جی
تو میری تو کوشش ہے کہ میرا کوئی اسسٹنٹ ہو. ابھی تک ایسا نہیں. یعنی کہ آپ سکھانا چاہتے ہیں, آپ سرو کرنا چاہتے میں ہیں, چاہتا اور ہوں آپ نے ایک مثال بنا بھی دی. اب کوئی دوسرا استاد 50 سال کم ہی کلیم کرے گا کہ میں 50 سال سے سکھا رہا ہوں. دیکھیں نا, تو میں تو ہم بزرگوں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی اسسٹنٹ ہو, ایک نہیں زیادہ, وہ آگے سکھا رہے ہو اور میں آرام سے بیٹھا ہوں. ابھی فی الحال ایسا نہیں. آپ ایل جی ایس میں بھی اور اب ہماری جو نمبر 1 یونیورسٹی این سی اے, اس میں بھی آپ میوزک سکھاتے ہیں؟ وہ وزٹنگ ٹیچر ہوں میں این سی اے, لیکن ایل جی ایس ہماری جو برانچ ہے غالب مارکیٹ, آپ نے بنیاد رکھی وہاں پہ کلاسیکل میوزک. مطلب ہماری پرنسپل کو شوق ہے, تو باقاعدہ سبجیکٹ ہے, باقاعدہ سے مطلب ہم امتحان لیتے بچوں کو کلاسیکل ہی سکھاتے ہیں 3 سے 6 تک. تو اسی طرح کر رہے ہیں میرے شاگرد نسیم شاہد جی, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے مطلب اتنا یعنی ہو جس طرح جائے. دوسرے ممالک میں میوزک باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے, آپ نے اس کی بنیاد ڈال دی, اب آگے اس کو پڑھانے کا سلسلہ جو وہ چلے گا. اب آگے چاہیے نا لوگوں کو کہ استادوں سے, مستند استادوں سے سیکھیں. روز ہم ہوم ورک, جس طرح دیکھیں نا پڑھائی کے ساتھ گیم بھی تو ہوتی ہے نا, تو گیم کی جگہ بچے روز گھنٹہ 1.5 ریاض کریں, گھنٹہ کو ڈسپلن سے استاد کے پاس جائیں, چلے اتوار کو چھٹی کر لیں. تو اس طریقے سے اگر کریں تو کام بڑھ سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں, خدا مدد کرے گا, پاک لوگ مدد کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. اور دیکھیں میں اگر اپنی زندگی پہ غور کروں تو اگر استادوں کو بیچ میں نکال دوں تو نکما ہوں, مجھے کچھ نہیں پتا. اور اگر استاد کی اگر میں صرف ایک بات دیکھ لوں کہ مجھے بنانے کے لیے شاید اس نے وہ وقت اپنا جو مجھے دیا اس کی میں قیمت ادا نہیں کر سکتا, لیکن جب میں کچھ بن جاؤں تو پھر استاد کو یاد کر لوں تو یہ بڑی بات ہے. یہ ایسے ہی ہے. دیکھیں آج ہمارے گھر استاد بدرالزماں آئے تھے, بہت بڑے استاد ہیں, کلاسیکل گانا لائے, بڑی ڈھیر کی طرح. وہ آج ذکر ان کا اس لیے کرنا پڑا, وہ کہنے لگے میں کئی عزیز فوت ہوئے, ماں باپ فوت ہوئے, میں نہیں رویا, لیکن استادوں کو یاد کرتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مطلب حالانکہ وہ خود اب 80+ ہے, تو کہنے لگے استاد جنہوں نے کچھ یہاں تک پہنچایا ہے ان کو میں یاد دیکھتا ہوں کہ انہوں نے پہنچایا ہے, تو ان کی خاطر آنکھوں میں آنکھیں نم ہو جاتی. تو یہ ہونا چاہیے کہ استادوں کو یاد رکھنے سے ایک برکت ہوتی ہے, ان کا نام لینے سے خدا مدد کرتا ہے. استاد جی بڑا میں انسپائر ہوا آپ کی ساری خدمت سے اور سارے معاملات سے, اور یقین کریں کہ میں نے موسٹلی لوگوں سے بڑے پروگرامز پہ سنا کہ میں شاگرد ہوں پرویز پارس صاحب کا, اور آج بڑی بڑی وہ پوسٹوں پہ بھی ہیں, بڑے بڑے معاملات بھی ہیں, اور بس یہی میری دعا ہے ان سب کے لیے کہ وہ یاد رکھیں کہ آپ ان کے استاد. بہت بہت شکریہ کہ آپ اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں اور نوجوانوں کو مدعو کریں. جی استاد جی, آپ کی وساست سے آپ جس کو بھی بچے کو ٹیلنٹڈ سمجھیں گے, میں پروگرام وائس آف یوتھ میں بیٹھا یہ بات کرتا ہوں کہ ہم اس کو پراپر اس کا جائز مقام کی کوشش کریں گے اس کو ملے. تو احسان آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے پروگرام وائس آف یوتھ کی وساست سے جو پوری دنیا سے اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے؟ جی میں یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس نے بھی ورشپ کرنی ہے, کچھ بھی گانا ہے, سیکھ کے گائیں. بڑا زبردست میسیج ہے کہ جس نے بھی گانا ہے وہ سیکھ کے گائے. احسان آپ اسٹوڈیو ورک جو بھی کر رہے ہو وہ کیسے آپ نے سٹارٹ کیا اور نیکسٹ کیا منزل ہے اس کی, آپ نے سیکھا ہے اس کو؟ جی بالکل سیکھا میں نے اس کو. ہارون بھائی میرے پاس آتے تھے, ان سے میں نے ان کو دیکھ کے سیکھا, کچھ مطلب چیزیں پوچھیں کہ کس طرح کرنا ہے. میں بس یہ ایڈوائز کروں گا کہ میوزک سیکھنے میں نے تو آپ نے بہت 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 اچھے استاد جو ہیں وہ آپ کو خداوند نے عطا کیے, تو اس کو بھی سیکھنے کے لیے کسی اور بھی بڑے آپ استاد کی آپ شاگردی کریں اور دنیا کے بیسٹ جو ہیں وہ ریکارڈسٹ بنے آپ. ہماری دعا آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ آپ کا پروگرام وائس آف یوتھ میں آنے کے لیے اور ٹائم دینے کے لیے. استاد جی آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو پوری دنیا سے آپ کے جو فینز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی واچ کرتے ہیں اس پروگرام کو, تو کیا میسیج دینا چاہیں گے نوجوان ورشپرز کو خاص کر؟ خاص طور پر دیکھیں نا ورشپرز کے لیے, ویسے تو کوئی بھی گاتا ہے وہ سیکھے پوچھے, لیکن ایک ورشپر کو جو خدا کے حضور حمد و ثنا کی قربانی پیش کر رہا ہے کہ خدا حمد و ثنا کے پر تخت نشین ہو, اس کے لیے اور محنت کرنی چاہیے, بہت ریاض کرنا چاہیے. مطلب آواز سر میں ہو, اس میں جان ہو, اس میں وہ ریزاؤنڈ کر سکے, اثر ہو, تاثیر خدا سے مانگنی ہے. تو اس میں جب الفاظ یسوع مسیح یا خدا کے کی تعریف کے, حمد کے وہ الفاظ ہوں گے تو اس میں ایک اور مسا پیدا ہوگا. پریز گاڈ, بڑا زبردست میسیج استاد جی کہ اگر سیکھ کے گائیں گے تو اس میں سمجھ کے گائیں گے اور اس کو اس کی جو لفظوں کی جو
وزن ہے اس کو دیکھ کے گائیں گے تو اس میں مسا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مطلب کہنا نہیں پڑے گا کہ کھڑے ہوں, لوگ خود کھڑے ہو جائیں, لوگ خود آنسو بہانے لگے. پریز گاڈ. تو استاد جی بڑا زبردست لگا آپ کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے بھی یہ پروگرام جو دیکھ رہے ہیں وہ بڑا بلیس بھی فیل کر رہے ہوں گے کہ ایک ایسی ہستی کو ہم نے سنا ہے کہ جس کے 50 سال صرف اس میں سب ہو گئے ہیں کہ اس نے اپنی کمیونٹی کو کچھ سکھانا ہے. تو استاد جی میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں ٹائم دیا, خاص کر نوجوانوں کی فلاح کے لیے, پروموشن کے لیے آپ آئے, اور آپ نے ہمارے ساتھ کافی ٹائم اس بات پہ اسپینڈ کیا کہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے, اور آپ نے کس طرح کتنے نوجوانوں کو یا کتنے جو شاگرد ہیں آپ کے اس وقت بڑے اعلیٰ عہدوں پر بھی ہیں, LGS, NCA اور مختلف PTV اور بڑے LSE یونیورسٹی بھی. جی, اور دیکھیں یہی بات ہے کہ یہی ہم بتانا چاہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو. پروگرام وائس آف یوتھ بتانا ہی صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ پراسپر ہو سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اپنے استادوں کی عزت کریں اور ان کی کاوشوں کو اپنی زندگی میں سراہتے رہیں. بالکل. تھینک یو ویری مچ استاد جی, آپ نے ٹائم دیا, اور نیکسٹ کبھی پھر دوبارہ اپنے پروگرام میں آپ کو ضرور بلائیں گے تاکہ ہم اور بھی آپ سے سیکھ سکیں. ناظرین, میں پروگرام وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ صرف ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جتنے بھی نوجوان خاص کر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو اپنے ذہن میں اب بٹھا لیں کہ اپنے استادوں کی عزت کیے بغیر اور کسی بھی کام میں استاد کے بغیر آپ کی زندگی میں وہ کام ادھورا رہے گا. عزت کریں, استاد کو فالو کریں, اور پھر سرو کرنے والی پوزیشن میں جب آئیں تو استادوں کو نہ بھولیں. استادوں کو پھر تھوڑا تھوڑا ملتے رہیں تاکہ وہ اپنی دعائیں آپ کے لیے اسی طرح جاری رکھیں جس طرح جب آپ چھوٹے تھے یا بچے تھے یا سیکھنے آئے تھے تو وہ آپ کے لیے دعا کرتے تھے, آپ کو پیار کرتے تھے, اور آپ کی زندگی کو سنوارنے میں ان کا ایک اہم کردار تھا. تو ناظرین, پھر ملیں گے پروگرام وائس آف یوتھ میں اگلے مہمانوں کے ساتھ. دیکھتے رہیے آئزک TV.